بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 40 ہے اور آیت نمبر ہے 284 سے لے کر 286 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ واسطے اللہ ہی کے ہے، ما جو فی میں السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارضی زمین میں ہے۔ للہ ما فی السماواتی وما فی الارض، اللہ تعالیٰ کیا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو، ما فی جو کچھ ہے، انفسکم تمہارے دلوں میں، او یا تخفوہ تم اسے چھپائے رہو، یحاسبکم حساب لے گا تم سے اس کا، یحاسبکم حساب لے گا تم سے بھی اس کا، اللہ تعالیٰ، فیغفر پھر بخش دے گا، لمن یشاء جسے چاہے گا، ویعذب اور عذاب دے گا من یشاء جسے چاہے گا، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل ہر چیز پر، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا تم اسے چھپائے رہو، حساب لے گا تم سے اس کا اللہ تعالیٰ، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ پھر بخش دے گا جسے چاہے گا اور عذاب دے گا جسے چاہے گا، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بے چین و بے قرار ہو گئے، بہت ہی افسردہ ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تک جو احکام نماز، روزہ، حج، جہاد نازل ہوئے ان پر ہم عمل کر سکتے تھے، لیکن اس آیت پر عمل کرنے کی ہم میں طاقت نہیں۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً گرتے ہوں کو سہارا دیا اور پھسلتے ہوں کو تھام لیا، فرمایا تم یہود و نصارہ کی طرح یہ مت کہو سمعنا وعصینا، ہم نے حکم سن تو لیا لیکن مانا نہیں، بلکہ شیوہ تسلیم و رضا اختیار کرتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں بے چون و چرا عرض کر دو کہ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہ اے ہمارے رب ہم نے سن بھی لیا، ہم نے اطاعت بھی کر لی، ہمیں بخش دے اے ہمارے رب، ہم تیری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنے آقا و مولا ہادی و مرشد کا ارشاد گرامی سن کر فوراً سر تسلیم خم کر دیا اور زبان پر جاری ہو گیا سمعنا واطعنا۔ جب غلامان رسول علیہ السلام نے یہ عرض کی تو اس سبوح و قدوس اللہ رب العالمین نے اگلی آیت نازل فرمائی کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ پھر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کر ان کے ایمان کی تصدیق فرما دی۔ اب اس کا ترجمہ ہم اب پڑھیں گے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، کہ ایمان لایا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب پر جو اتاری گئی اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے۔ مطلب یہ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی جو آیت نازل کی اس کا ترجمہ بتا رہی ہوں، ابھی ہم پچھلی آیت کا کچھ جز پڑھیں گے۔ ایمان لایا یہ رسول اس کتاب پر جو اتاری گئی اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے، اور ایمان لائے ایمان والے بھی، مومن بھی، یہ سب دل سے مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو، اور کہتے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے کسی میں اس کے رسولوں سے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم طالب ہیں تیری بخشش کے، ہمارے رب ہم تیری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ پچھلی آیت پہ پھر واپس آئیں کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا تم اسے چھپائے رہو، حساب لے گا تم سے اس کا اللہ تعالیٰ۔ اب ہمارے دلوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں
تھوڑی تفسیر بیان کرتی ہوں کہ انسان کے دل میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں۔ ایک بطور وسوسہ کہ ان سے دل کا خالی کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن وہ ان کو برا جانتا ہے اور عمل میں لانے کا ارادہ نہیں کرتا۔ ان کو حدیث نفس اور وسوسہ کہتے ہیں، اس پر مواخذہ نہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائیں یا ان کے ساتھ کلام نہ کریں۔ یہ وسوسے اس آیت میں داخل نہیں۔ دوسرے وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا قصد و ارادہ کرتا ہے، ان پر مواخذہ ہوگا، اور انہی کا بیان اس آیت میں ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آمن الرسول، ایمان لایا یہ رسول کریم، بما انزل الیہ، اس کتاب پر جو اتاری گئی ہے ان کی طرف، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، جو اتاری گئی ہے اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور ایمان لائے مومن بھی، کل آمن باللہ، یہ سب دل سے ایمان لاتے ہیں اللہ پر، یا یہ سب دل سے مانتے ہیں اللہ کو، وہ ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کو، و کتبہ، اور اس کی کتابوں کو، و رسولہ، اور اس کے رسولوں کو، لا نفرق بین احد من رسولہ، نیز یہ کہتے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے کسی میں اس کے رسولوں سے، وقالو، اور انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک، ہم طالب ہیں تیری بخشش کے، ربنا، اے ہمارے رب، والیک المصیر، اور ہم تیری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ اس آیت میں ایمان کا اجمالی تذکرہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، فرشتوں کو نوری اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار مخلوق تسلیم کرنا، تمام آسمانی کتابوں کو صحیح ماننا، تمام رسولوں کی رسالت پر بلا استثناء ایمان لانا، اور یوم قیامت پر یقین رکھنا، یہ ہے ایمان۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی جان کو الا مگر وسعها، جتنی اس میں طاقت ہوتی ہے، یا کوئی بھاری بوجھ، کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص پر نہیں ڈالتا مگر جتنی اس میں طاقت ہوتی ہے۔ لہا ما کسبت، اس کو اجر ملے گا اس جو نیک کام اس نے کیا، وعلیہا ما اکتسبت، اور اسی پر اس کا وبال ہوگا جو برا کام اس نے کیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب نہ پکڑ کرنا ہم کو، ان نسینا، اگر ہم بھولیں، یا اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھولیں، او اخطأنا، یا ہم خطا کر بیٹھیں، ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا، علینا اسرن، ولا تحمل علینا اسرن، اسرن کہتے ہیں بھاری بوجھ کو، ولا تحمل، اور نہ ڈالنا، علینا ہم پر، اسرن بھاری بوجھ، کما جیسے، حملتہ تو نے ڈالا تھا، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے۔ یہ پیارے پیارے دل نشین اور اثر افرین کلمات دعائیہ جملے ہیں۔ کریم و بندہ پرور اور ذرہ نواز مولا تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خود سکھاتا ہے کہ مجھ سے یہ مانگا کرو اور یوں مانگا کرو، میرے در رحمت پر دستک دینے کا یہ طریقہ ہے۔ اور جب کریم اور بہت کریم، سخی اور نہایت سخی، گدائے بے نوا کو کہے کہ آ مجھ سے مانگ، تو جب وہ گدائے بے نوا اخلاص اور نیاز اور سوز و گداز سے عرض کرے گا تو ضرور وہ عرض قبول ہوگی۔ اس دعا میں جسمانی اور روحانی، انفرادی اور اجتماعی، دینی اور دنیاوی ہر قسم کی سعادتوں، نعمتوں اور سرفرازیوں کے لیے التجا ہے۔ اسی لیے تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیتیں مجھے عرش عظیم کے نیچے جو رحمتوں اور برکتوں کا ربانی خزانہ ہے اس سے عطا فرمائی گئی ہیں، اور یہ وہ انعام عظیم ہے جو کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔
آئیے اب اس دعا کا ترجمہ غور سے پڑھتے ہیں پھر سے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہم سے مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا، اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے، او اخطأنا، یا ہم خطا کر بیٹھیں، ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا، ولا تحمل علینا اسرن، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا، کما، جیسا کہ حملتہ تو نے ڈالا تھا، علی الذین من قبلنا، ان لوگوں پر کہ جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈالنا، ما لا طاقت لنا بہ، کہ جسے اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، واعف عنا، اور درگزر فرمانا ہم سے، واغفر لنا، اور بخش دینا ہمیں، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمانا، انت مولانا، تو ہی ہمارا دوست ہے، فانصرنا، پس مدد فرمانا ہماری، علی القوم الکافرین، قوم کفار کے مقابلے میں۔ کتنی پیاری دعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سکھائی کہ اس طرح مجھ سے دعا مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری سورۃ البقرہ الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم سورۃ آل عمران کا تعارف پڑھیں گے پہلے، پھر اس کے بعد ہم سورۃ آل عمران باقاعدہ شروع کریں گے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔